प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत। व्यूअर्स, अब तक आपने देखा कि हमने इस प्रोग्राम में आपकी पाकिस्तान की नामवर शख्सियात से मुलाकात करवाई जिनका ताल्लुक़ शोबिज़ से था। आज भी जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, गो कि आप उन्हें शोबिज़ के हवाले से जानते हैं, लेकिन उनकी फैमिली बैकग्राउंड एक नवाब है। और वो नवाब है कौन आज हमारे साथ, आइए चलकर देखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की धरती की बात करते हैं, तो बहुत ज़रख़ेज़ है। ऐसी ऐसी शख्सियात माजी में, हाल में, और उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल में भी होगी, क्योंकि जज्बा तो अभी बाकी है। जब मैं बात करती हूँ जज्बा हुब्बुल वतनी का, तो उस वक्त हमें अपने कौमी नग़मे याद आते हैं। कौमी नग़मे का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज भी, जब 14 अगस्त आती है, जब 23 मार्च आती है, या फिर जब कभी हमें अपने पाकिस्तान को ट्रिब्यूट करना होता है, तो जीवे जीवे पाकिस्तान तो लाजिम होता है। जीवे जीवे पाकिस्तान, इन खूबसूरत अल्फाज के पीछे है कौन, ये तो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हमारे लिए लेजेंडरी जमीलुद्दीन आली साहब। जमीलुद्दीन आली साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान को लेकर। अगर पाकिस्तान की शनाख्त दुनिया में जानी जाती है तो बहुत सारे ज़राए होते हैं। बाज़ दफ़ा जब यहाँ से ताइफ़े जाते हैं, जब यहाँ से स्पेशल डेज़ में ग्रुप्स जाते हैं, यहाँ से हमारे आर्टिस्ट जाते हैं, सिंगर्स जाते हैं, तो वहाँ पर जीवे जीवे पाकिस्तान का नग़मा ज़रूर सुर बिखेरता है। जमीलुद्दीन आली साहब के साहबज़ादे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में एक नवाब साहब का जिक्र किया। जानते आप उन्हें बहुत अच्छी तरह है, इतने एंटरटेनिंग हैं कि जब भी स्क्रीन पर आता है आपको लगता है कि बस अब यही बैठे रहें, क्योंकि ज़िंदगी की बहुत सारी मसरूफियात के बाद जब हमें कोई अपना स्क्रीन पर नज़र आए और हमें थोड़ी देर के लिए बहुत सारी हमारी परेशानियों को वैक्यूम कर दें या दूर कर दें, तो इससे अच्छा ज़िंदगी का हासिल कुछ नहीं होता। हमारे साथ मौजूद हैं साहबजादा अजीज़ुद्दीन अहमद ख़ान ऑफ लाहौर। आइए हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अरे ये तो हमारे अपने राजू जमील साहब है। आपने मेरा शजरे का नाम लिया है। हमारा ख़ानदान लोहारू है इंडिया में, रियासत। उसमें एक रिवाज है हमारे यहाँ ख़ानदान में कि हम आबा अजदाद के नामों पे नाम रखते हैं औलादों के। तो मेरे वालिद ने अपने 5 औलादों के, 2 बहनें और 3 भाई, माशाल्लाह, उनके सबके नाम हमारे दादा परदादा, मेरी वालदा के चचा, उनके वालिद और ऐसे उन सब पे रखे। तो एक मेरे वालदा के चचा थे अजीज़ुद्दीन अहमद ख़ान, उनके नाम पे मेरा नाम है। मगर एक और ऑफिशियल नाम है मेरा जो बैंक में रखा गया था, जो मेरा फॉर दी जनरल पब्लिक के नहीं, ख़ानदानी नाम तो होता है हमारे यहाँ जो ब्याह कर आता है, जैसे मेरी बेगम जब ब्याह कर आई उनको भी ख़ानदानी नाम दिया गया था। अच्छा। कि ये फ़र्रुख दुल्हन कहलाएंगी। फ़र्रुख मेरे दादा का नाम है, फ़र्रुख उनको फ़र्रुख भी उनका तखल्लुस था, तो फ़र्रुख दुल्हन कहलाएंगी, ये भी दिया जाता है हमारे यहाँ ख़ानदान। मगर मेरा जो बैंक में और हर एक ऑफिशियली जो मुझे करस्पॉन्डेंस वगैरह दुनिया से आती है, जो भी है, वो मेरा नाम है ज़ुल्क़रनैन जमील आली। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट वाइज ज़ुल्क़रनैन, पासपोर्ट मेरा और ये वो ज़ुल्क़रनैन जमील आली। सही। ये एक खानदानी नाम है, एक आपका ऑफिशियल नाम है, और एक शोबिज़ का, एक पैशन वाला नाम है। जो मेरी फूफी ने मेरा नाम राजा रखा था, तो राजा राज दुलारे वगैरह करते करते वो राजू हो गया। अगर आप बचपन से राजा राज दुलारे थे तो पैम्पर्ड भी बहुत होंगे। मैं तो इंडिया जब गया था 2013 में, तो मुझे बड़ी आसानी थी, सब मुझे बड़े मोहब्बत और प्यार से मिला करते थे जब मैं कहता था राजू मेरा नाम है। तो क्योंकि इंडिया में मेरे ख्याल में 80 to 85% नेम्स जो हैं वो राजू हैं इंडिया में। तो बचपन से भी चबी चबी राजू एक निक नेम है जो कि मेरा बैंक का सदर भी मुझे राजू के नाम से जानता था। आप पाकिस्तान के लिए राजू जमील हैं, तो अब तो पूरी दुनिया आपको राजू से ही जानती होगी। पड़ गया नाम राजू जमील, फिर राजू जमील ही चल पड़ा, फिर अब राजू 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 करते हैं सब। तो मैं कहा ठीक है, मेरा नाम राजू घराना है नाम,
اچھا راجو صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن جمیل الدین عالی صاحب کا ذکر نہ ہو. سخت آدمی بھی تھے میرے ساتھ. ہی واز اے ویری ویری اسٹرکٹ ڈسپلینرین, مگر دوستی میری ان سے ہو گئی تھی بہت زیادہ. اللہ ان کی مغفرت کرے. آمین. اور ایک عجیب و غریب شخصیت تھے وہ. اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ میں پتہ نہیں یہ اللہ کی دین ہوتی ہے کیا ہوتا ہے, میں 10 سال کی عمر میں ان کی جو لٹریری اور ان کی جو وجیح شہرت ہے وہ میرے کچھ دماغ میں سما گئی تھی, اور میں بہت قریب ہو گیا تھا ان کے 10 سال کی عمر میں. اور مجھے آج تک یاد ہے 31 جنوری 1959 کو پاکستان رائٹرز گلڈ جب قیام عمل میں آیا ہے تو 3 روزہ کنونشن جب ختم ہوا تھا تو کیٹرک ہال کراچی میں فائنل 31 جنوری 1959 کو کنکلوڈ کرنے کے لیے فیلڈ مارشل محمد ایوب خان پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بلایا گیا تھا. لیکن اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر مولوی عبدالحق بابا اردو اور میرے والد جو سیکرٹری تھے اس وقت رائٹرز گلڈ کے, الیکٹڈ بن گئی تھی رائٹرز گلڈ, اور وہ اسٹیج پہ تھے. تو جب ایوب خان انٹر ہوئے ہیں ان کے ساتھ شعیب صاحب بھی تھے جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے, جنرل شیخ بھی تھے, اور 2-3 ان کے جو ہوتے ہیں بریگیڈیئر نوازش علی اور یہ سب جتنے ان کے پرائیویٹ وہ ملٹری سیکرٹری وغیرہ تھے وہ تھے. تو جب وہ اسٹیج پہ آنے لگے تو میرے والد جلدی سے اٹھ کے گئے اور کہا کہ سر آپ اسٹیج پہ نہیں بیٹھیں گے, آپ آڈینس میں بیٹھیں گے. اور فرنٹ رو آف آڈینس میں وہ بیٹھے کہ سر یو آر دا گیسٹ آف آنر, یو آر ناٹ دا چیف گیسٹ. چیف گیسٹ بابا اردو مولوی عبدالحق جو بیٹھے ہیں اوپر, اینڈ ہی سیٹ. اینڈ یہ پاکستان کے تاریخ میں واحد واقعہ ہے کہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ملک کا سربراہ, وہ اسٹیج پہ یا کوئی اور چیف گیسٹ بن کے نہیں بیٹھا, وہ گیسٹ آف آنر کی حیثیت سے پاکستان کے تمام رائٹرز کے درمیان بیٹھا ہوا تھا. اور پاکستان رائٹرز گلڈ وہ چیز تھی جس نے پورے پاکستان سے ڈھاکہ, میمن سنگھ, چٹگانگ, کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, خیرپور, میرپور خاص, کسی جگہ کا نام لے لیں, وہاں کے سارے رائٹرز کو بلا کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا تھا. اور وہ میں نے اپنے باپ سے جب پوچھا ان کی لاسٹ ڈیز میں کہ آپ کو یہ کیا خیال آیا تھا, کہتے راجو میں جب 13 اگست 1947 کی شام کو 8 بجے تمہاری ماں کو لے کے اترا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ, اور تمہاری بڑی آپا جو 6 ماہ کی تھیں اس وقت, جب میں لے کے اترا ہوں اور اتر کے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں آ گیا ہوں. دلی سے آیا تھا, میرے آنے سے میری ٹرین سے پہلے جو ٹرین تھی وہ کٹ گئی تھی, اس میں میری خالہ بہن ختم اڑا دی گئی تھی, مارم ماری چل رہی تھی. تو یہ جو ہم کو بھی نہیں پتا تھا, تو میں نے بھی سوچا ہوا تھا کہ پہلے اپنی بیگم کو ختم کروں گا, اپنی بچی کو, اور پھر بھاگ کے ادھر ادھر کہیں ختم ہونا ہوگا جاؤں گا. یہ کئی لوگوں نے پلان بنائے ہوئے تھے کہ ہم پہلے اڑائیں گے, مطلب اپنے گھر کی عزت کو کسی کے ہاتھ نہیں آنے دیں. مگر اور چونکہ میں حکومت کا ملازم تھا, وہ منسٹری آف کامرس میں تھے, تو ان کو چوائس دی گئی تھی. تو وہ نے کہا جب میں یہاں اترا ہوں اور میں نے سر پہلا جو قدم رکھا ہے تو میں نے بسم اللہ کہا تھا اور کہا تھا اللہ تعالیٰ میں ایک ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں مجھے کچھ نہیں پتا, مگر اللہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھ سے یہ ملک پاکستان کے لیے کچھ کروانا ضرور. اور وہ پھر ان کا خواب کا سفر شروع ہوا, اور وہ ایسا خواب کا سفر شروع ہوا ان کا, ایک 22 سال کا نوجوان انسان جو ریلوے پہ اسٹیشن پہ اترتا ہے پاکستان اور 90 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلا جاتا ہے. اس نے اپنی زندگی کا میجر حصہ 64 سال تو انہوں نے انجمن ترقی اردو پاکستان کی آنرری سروس کی ہے بغیر تنخواہ کے. اردو یونیورسٹی بنانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے, جو بابا اردو کا خواب تھا ان کی مدد بہت کی ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان نے, جو HEC کے اس وقت چیئرمین تھے, اور دوسرے حضرات نے بھی, ڈاکٹر اسلم فروخی ہیں, دوسرے بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے. مگر میرے والد کا نام ان میں سب پہ اوپر اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی, ہم اپنے تقریبات ہو رہی ہیں, ہمارے بچے بھی ہو گئے, ان کی برتھ ڈے ہو رہی ہے, ان کی تقریبات ہو رہی ہیں, دادا کا انتظار ہو رہا ہے, دادا آ ہی نہیں رہے,
تو وہاں گئے ہوئے ہیں, اس میٹنگ میں گئے ہوئے ہیں, انجمن وہ اردو یونیورسٹی, وہ چارٹر تیار ہو جائے کہ جی بالکل. میں اپنی 8ویں سالگرہ پہ اور 9ویں سالگرہ اور 10ویں سالگرہوں پہ روتا تھا بیٹھ کے کہ میرا باپ کہاں ہے, اور وہ پاکستان رائٹرز گلڈ بناتے تھے. خالدین سر ایک دن مجھ سے انہوں نے کہا صبح بریک کہ تم روئے. بریک آ گئی, اب بریک آ گئی. آپ نے کس طرح انہوں نے اپنے بیٹے کو منایا, یہ ہم مطلب انہوں نے کہا کہ میں رویا بہت. میں نے صبح ان سے گلہ کیا کہ میری سالگرہ تھی, کیک نہیں کاٹ رہا تھا میں, آپ کہاں تھے؟ کہ لے یار راجو بیٹھو ذرا بات کرنی ہے تم سے. اور جانتے تھے کہ جتنی سمجھ ہے اس کی بوجھ ہے میں کچھ تو بولوں اس کو, مگر انہوں نے کچھ ایسی بات کی. ویورز وہ بات کیا کہ علی صاحب نے یہ ساتھ موجود ہیں, گو کہ ہم ان کی زندگی کی جو پنے ہوتے ہیں اس کو پرکھ رہے ہیں, لیکن جہاں جہاں انہوں نے اپنے ارد گرد کرپشن دیکھی, ہم اسے کرپشن ہی کہیں گے, تو وہاں وہ سچ کہے بنا رہ نہیں پائے, جس کی وجہ سے ان کا خود کا کہنا ہے کہ ان کی اپنی جو شوبز کے کچھ پروڈکشن ہاؤسز ہیں یا فیلڈز ہیں وہ ان سے ناراض ہیں. بریک میں جانے سے پہلے راجو صاحب نے بالکل سچ کہا, یہ سچ واقعی میں ہے, اور اس سے اتفاق کریں گے وہ آرٹسٹ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. And Raju Saab, you stand with them. Yeah, I do. Shabana, let me also say کہ ایک خاطر خواہ چینج بھی نظر آئی ہے. There are some production houses who have really become very professional now and they are taking care of the artist also. It's good. ایسے بھی ہیں. ٹھیک. بہت بڑے نام ہیں وہ. یہ ایک آپ لوگوں کا, ہم لوگوں کا ایک سسٹم ہے کہ ہم دوسرے نیٹ ورکس کے نام نہیں لیتے. صحیح بات ہے. یہ آپ کا میٹرو ہے, میٹرو کی اپنی اینٹیٹی ہے, کوئی اور نیٹ ورک ہے اس کی اپنی اینٹیٹی ہے. میں اگر وہاں جاؤں گا تو میں آپ کے چینل کا نام نہیں لوں گا, میں اگر آپ کے یہاں چینل پہ ہوں گا تو اس چینل کا نام نہیں لوں گا. مگر میں بتاؤں گا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3-4 بڑے چینل, مطلب اچھے بڑے چینل, انہوں نے بڑا اپنے آپ کو آرگنائز کیا ہے. وہ اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے گردن جو ہے مروڑی ہے پروڈکشن ہاؤس کی, کہ اب ہمارے پاس جب تم پلے لاؤ گے تو ہمیں یہ بھی بتاؤ گے کہ آرٹسٹوں کو کتنا دے رہے ہو اور تم آرٹسٹوں کے ساتھ کیا بیہیو کر رہے ہو. یہ ان کا رائٹ ہے نا. یہ نیٹ ورک والے جو کام کر رہے ہیں, آئی اپریشیٹ دیم. اور میں وقت آنے پہ میں اپنی کتاب میں بھی لکھ رہا ہوں اور ان کا نام لکھ کے کروں گا. اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ موسٹ پروفیشنلی. ایک تو بہت ہی بڑا نیٹ ورک ہے, پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. کرنٹ افیئرس کا تو ماسٹر ہے وہ, اور وہ پھیلا ہوا, اس نے تو بہت کمال کر دیا ہے. They have become very, very organized. میں کتنی مارننگ شوز میں گیا ہوں ان کے, میں کتنے میں نے ان کا کیا, ایسا طریقے سے فون آتا ہے, سر اٹ از ریڈی پلیز, یہ وہ ایک ڈھنگ کی بات. لیکن موسٹ آف دی نیٹ ورکس پروڈکشن ہاؤسز, صحیح, مطلب آپ کا کہنا ہے کہ آرٹسٹ نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا ہوتا ہے, ٹریٹ دیم. میرے نزدیک ہمایوں سعید یا عبد القدوس دونوں آرٹسٹ ہیں. دے بوتھ آرٹسٹ. ہمایوں میرے بچوں کی طرح ہیں, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. گو میں ناراض ہوں اس سے آج کل, آئی ایم ویری سیریسلی ناراض وتھ ہم, بٹ ہی از اے ویری گڈ مین, ہی از اے ویری گڈ. اینڈ میں اس کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں جس طرح میں کسی ایک جونیئر آرٹسٹ کو دیکھوں گا, کیونکہ دونوں اداکاری دکھا رہے ہیں. اس کی اداکاری اگر آپ کو نہیں ملے گی تو آپ کا پلے جو ہے وہ آپ کو کہاں ملے گا آرٹسٹ. یو نیڈ دیٹ آرٹسٹ ٹو بی اے کوک اور ٹو بی اے ڈرائیور اور to be somebody odd character. وہ آپ کو کہاں سے ملے گا اگر سب منع کر دیں گے تو اس کی ویلیو بھی تو آرٹسٹ کی ہے نا, وہ بھی تو اداکاری دکھا رہے ہیں نا. لیکن آپ سے بریک میں جانے سے پہلے میں اپنے ویور سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن آپ کر رہے ہیں شوبز سے وابستہ افراد کے لیے جو ہمارے لیجنڈری اور لیونگ لیجنڈری ہیں. فیس بک پہ پڑھ رہی ہیں آپ؟ ہاں, میں آپ کو فیس بک میں ذرا فالو کرتی ہوں اور اس میں کمنٹس بھی میں دیکھ رہی ہوں. پھر وہی بات آ جائے گی, نہیں وہ میں نے خود used to do a lot نہیں شبانہ I'll tell you. under your studies. میں نے پی ٹی وی 50 کے نام سے ایک سیریز شروع کی تھی. مذاق ہے پی ٹی وی 50 کے نام سے, جب پی ٹی وی کی گولڈن جوبلی آ رہی تھی, میں نے کیا کیا تھا, بڑے بڑے آرٹسٹ جو اس زمانے کے تھے نا, ان کی پوری لائف سکیچز, ان کا پورے کارنامے کام وغیرہ وہ لے کے میں پورا 3-4 پیجر آرٹیکل میں لکھ کے میں نے اپنے فیس بک پہ شروع کر دیا. وہ پک اپ ہونا شروع ہو گیا, امریکہ سے کوئی پک کر رہا ہے, اپروول لے رہا ہے, کین وی ٹیک اٹ. میں نے کہا کبھی خان پہ لکھا, صبا حمید پہ لکھا, بشرا انصاری پہ لکھا, ابھی ریسنٹلی میرا شمیموں پہ آیا ہے,
शमी मिलाली पे आया, वो तो मैं हैरान हो गया कि मुझे फेसबुक से फ़ोन आया, वो ईमेल आया ऑर्गेनाइजेशन से कि जी ये जो आपने लिखा है कोई शमीमों के नाम से, हमने जो अपनी सर्वे की है तो ये पाकिस्तान में फेसबुक पे इस आर्टिकल ने ट्रेंड किया है 3 दिन तक, ट्रेंडिंग आर्टिकल था वो। अच्छा समीना अहमद पे मैंने लिखा है, किस चीज़ पे लिखा है, मैं तलत हुसैन पे मैंने लिखा है। ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है ना, ये जो उन्हें पता चले, दे शुड they should know, कि हु आर दीज पीपल, yeah, दे आर they are institution in itself. हाँ, अब ये जो नए बच्चे हैं फैसल कुरैशी और ये बच्चा पार्टी नहीं फैसल कुरैशी लेकिन great versatile, actor and great what a actor, no gentleman, doubt, no what a doubt. gentleman, Yeah, what a gentleman. यानी ये इन लोगों को देख के मजा आता है कि यार we have a good future for the showbiz, we have a good, मगर कुछ लोगों को देख के वो मजा वापस लौट जाता है। एंड आई एम वेरी ब्लंट, मैं तो फेसबुक पे बहुत जोरदार ठोक देता हूँ, बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी, बिकॉज आई एम नॉट, अल्लाह का करम है, एहसान है अल्लाह का, you're not afraid of anybody except I am Almighty not Allah. dependent on them. Yeah, Which my father said, Same. never to be dependent on anybody. अगर हो गए तो तुमको मसल के रख देगा। अच्छा राजू साहब, मैंने हमेशा से आपको देखा है, जितना आपको फॉलो किया है, फॉलो मींस वैसे फॉलो, पीछे इनका पीछा नहीं किया आपका हमेशा ज्यादातर मैंने हैट और कैप्स में देखा है, तो इसमें क्या आपका क्रेज है, क्या है ये फोबिया है, क्रेज है? हैट तो मैंने अपना शो, कितने हैं आपके पास? खुद करता था अपना शो, देखा होगा कितने हैट, कलेक्शन कितनी है? मेरे पास इस वक्त है अबाउट 85 कैप्स हैं और हैट्स हैं। और मैं जब भी लंदन जाता हूँ, इत्तेफाक से मैं हर साल लंदन जाता हूँ, तो मैं एक वहाँ जाके वो जो बड़ी मशहूर डेबनहम्स है या सेल्फ्रिजेज है, वहाँ ब्रिटिश हैट्स होते हैं, दो वेरी एक्सपेंसिव, 30-40 पाउंड का होता है, मगर वो मेरा एक। अच्छा, ये किसी को आपने आइडलाइज किया था? जाहिर शोबिज में थे तो किसी एक्टर को देखा था, किसी आर्टिस्ट को देखा था, किसको देखकर आपने इस चीज को अडॉप्ट? ये हैट जो है मेरे एक्चुअली खालू एक लाहौर में, अल्लाह बख्शे, उनको बड़ा शौक था, नवाब मोहम्मद अहमद खान उनका नाम, उनको बहुत शौक था हैट पहनने का। और फिर एक ज़माना था मेरे वालिद भी हैट पहना करते थे, वो जो एक नया पाकिस्तान और एक ब्रिटिश एरा में अभी तारी था जी। देखिए नहीं, इंडिया से तो आज तक नहीं गया वो, इंडिया तो अभी भी ब्रिटिश डोमेन में है। हमने अपने ऊपर से वो हटा दिया क्योंकि हम तो अलग हो गए थे ना। और मैं इंडिया को तो 1947 15 अगस्त से पहले इंडिया मानता ही नहीं कि ये इंडिया है, मैं तो ब्रिटिश इंडिया कहता हूँ। वो जो कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, अरे भाई तुमने तो ब्रिटिश इंडिया किया है। वो जब से तुम 15 अगस्त से इंडिपेंडेंट हुए हो, मैं जब से मानूंगा जो तुमने कुछ किया है। सही। वरना आप पुरानी फिल्मों के जिक्र कर रहे हैं और ये और ताजमहल और ये, अरे ये तो मुसलमानों ने बनाया है भाई, ये तो तुम्हें विषय में आ गया, क्योंकि बंटवारा ऐसा हुआ तुम्हारे पास आ गया, हमारे पास भी आया, किला आया, हमारे पास बहुत सी चीजें आई, तो ये तुम कैसे क्लेम? हम तो नहीं क्लेम करते कि ये हमारा है, हमने बनाया है, ये वो, हमें तो ये आया विरसे में आया है ना हमारे। राजू साहब, एज अ बैंकर अगर मैं आपसे ये सवाल करूंगी, ड्यूरिंग योर बैंकिंग टेन्योर ये एक्टिंग आपको कितने काम आई? एक्टिंग बड़ी काम आई है, ओह इतनी काम आई है कैसे? कि मैंने बैंक में अपने लास्ट लेग में, जब मैं 2009 में तो रिटायर हो गया था क्योंकि मैं 60 का हो गया था, तो बैंक ने मुझे रोका और कहा कि मैं, क्योंकि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, मेरा काम बड़ा सराहा गया था, पूरे कराची का हेड रहा हूँ, जनरल मैनेजर रहा हूँ, साउथ का, बलूचिस्तान, सिंध, और मैं बहुत अल्लाह ने बनाया होगा, अबू धाबी में भी रहा हूँ, दुबई भी रहा हूँ। बैंक बैलेंस बनाया या सब उड़ा दिया? बैंक बैलेंस का ये हाल था कि कर्जा लेके अपार्टमेंट बनाया था, और मेरे बाप ने भी कर्जा लेके घर बनाया था, लोग मर गए थे क्या, और वो इनकम टैक्स ऑफिसर भी रह चुका था मेरा बाप, और नेशनल बैंक में ऐसी वीपी भी था, और बड़े बड़े ओहदे थे, और बड़े बड़े सेंसिटिव जगहों पे था, वे ही कुड हैव डन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। उन्होंने तो सेटलमेंट क्लेम भी नहीं लिया था, रियासत छोड़कर आए थे, और यहाँ आके उन्होंने सेटलमेंट कमिश्नर से एक कोई जगह ऐसी ले लेते जो आज अरबों रुपए की होती, क्यों नहीं लिया आपने क्लेम, जायदाद क्यों नहीं क्लेम की? आप तो रियासत छोड़कर आए। कह लगे राजू वो रियासत में छोड़ाया, नवाब मैंने अपने आगे से हटा दिया, मैं नवाब नहीं रहा, आई डोंट लुक बैक। लेकिन वो मैं पाकिस्तान बनाने आया हूँ, मैं अब पाकिस्तान हूँ, अब मेरी शनाख्त पाकिस्तान है। और मैंने कहा आपने सेटलमेंट कमिश्नर हर एक को दे रहा था क्लेम, आपने क्यों नहीं लिया? कराची में इतनी प्रॉपर्टीज थी, इतनी प्रॉपर्टीज क्लिफ्टन वगैरह में,
کہنے نہیں میرا دل میں آئی وانٹڈ مور کہ آئی شوڈ ڈو سمتھنگ فار پاکستان رادر ٹیک سمتھنگ فرام پاکستان. یہ ان کا لاسٹ منٹ تک بڑی مشکل سے لڑکوں بچوں نے لڑ جھگڑ کے خاندان والوں نے کہا خدا کے لیے گھر خریدے, قرضہ لے کے امی کے نام پہ گھر خریدا تھا, وہی ایک گھر چھوڑ کے گئے ہیں وہ. باقی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی عزت کی روٹی دی اور انجمن ترقی اردو میں آنرری کام کیا 64 سال, ایک پیسہ نہیں لیا بلکہ الٹا کھانے منگوا رہے ہیں. اور انجمن کا یہ بھی اپنے جیب سے گاڑی نہیں خریدی, 11,500 روپے کی فیٹ, اور دوسرے دن ڈیلیوری میں ہم تیار بیٹھے, میں تیار آستین چڑھائے کہ میں چلاؤں گا, پہلے آئی نہیں کار. میں نے کہا وہ کار کہاں ہے یار, بعد میں بات کریں. نہیں کہاں ہے گاڑی, آپ تو نئی برانڈ نیو لانا تھا. یار وہ 11,500 راجو میں نے وہ واپس لے لیے. وہ انجمن ترقی اردو کی کچھ تنخواہیں اس دفعہ ہمارے پاس فنڈ نہیں آئے, گورنمنٹ کے پروگرام تھے نہیں, پیسے انجمن نے چلانی تھی, تو میں نے 11,500 انجمن میں دل پہ جو میرے گزری ہے نا. اور پھر جب میں صدر انجمن ترقی اردو پاکستان منتخب ہوا ہوں نا, مجھے میرا باپ اور اس کی فیٹ 1100 اور 11,500 روپے واپس لے کے انجمن میں دینا یاد آیا. تو میں گھر آ کے دھاڑے مار مار کے رویا ہوں کہ میرے باپ نے کتنا فعال قدم اٹھایا تھا. اور اس وقت بھی آپ دیدہ ہو گئے. ویورز کیا کروں آج جو آپ کو پتا ہے, ایک بات کہہ دوں جاتے جاتے, 23 نومبر قریب آ رہا ہے, اس سے پہلے آپ پتہ نہیں آپ یہ شو کریں گے یا اس کے بعد, مگر 23 نومبر کو 1 سال ہو جائے گا انہیں گئے ہوئے. ہم لوگ انجمن ترقی اردو پاکستان اور آرٹس کونسل آف پاکستان 25 کو ایک تقریب کر رہی ہے آرٹس کونسل آڈیٹوریم میں, جہاں ہم 5 بھائی بہنوں نے, اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرے چھوٹے بھائی مراد کا ہے جو اسلام آباد میں ہے. ہم نے ایک پروفیشنل DVD تیار کی ہے, بہت ہائیلی پروفیشنل, اور 2 ورژن میں تیار کی ہے. ایک نارمل DVD اور ایک بلو رے نام سے آیا ہے. امریکہ وغیرہ میں جو اکیڈمی وغیرہ میں ہوتا ہے بلو رے ہوتا ہے, اس پہ انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے جمیل الدین علی کے اوپر, خواب کا سفر. اور ہم نے بلیک اینڈ وائٹ میں کسی اور کو اور ایک خاتون کو اور ایک گڑیا کو دکھایا کہ ایک فیس جو ہے نہیں کٹا ہوا ہے فیس, ایک انسان اترا ریل سے, پھر اس کی بیوی اتری, اس نے بچی کو گود میں لیا, اور پھر خواب کا سفر, پھر ابو کا نغمہ, ایک خواب کی تعبیر کا آغاز ہوا ہے اور وہاں سے شروع ہوا ہے, اور اینڈ کیا ہم نے ابو کی قبر پہ جو آرمی گریو یارڈ ہمیں انتظار رہے گا, آرمی گریو یارڈ پہ تھی. یہ 25 کو ریلیز ہو رہی ہے آرٹس کونسل آف پاکستان, ہمیں انتظار رہے گا. اور ویورز علی صاحب کے ہم سب احسان مند ہے, اور اس پروگرام میں بلا تکلف کی پوری ٹیم میٹرو ون نیوز ٹی وی جمیل الدین علی صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان, ہمیں ایسے پاکستانی چاہیے, اور وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایسا پاکستانی بننا ہے, ہمیں ایسے پاکستانی پیدا کرنے ہیں اپنے مستقبل, اپنے پاکستان کو بچانے کے لیے. شبانہ لوگ تو جمیل الدین علی جیسے لوگوں کے لیے ان کے انتقال کے بعد کچھ نہ کچھ منسوخ کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. 1 سال ہو گیا, اب تک حکومت پاکستان نے, فیڈرل گورنمنٹ نے یا کسی سندھ گورنمنٹ نے, کسی نے, مجھے تو کوئی خبر ایسی نظر نہیں آئی کہ یہ چیز روڈ علی صاحب کے نام پہ یا یہ چیز علی صاحب کے نام پہ, کچھ نتھنگ ڈوئنگ. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ ہمارا باپ کا نام زندہ رہے اور ہم اولاد ان کا نام زندہ رکھیں. ہم نے اسی لیے ان کے نام پہ ڈاکومنٹری بنائی ہے. نہیں, دس از ریئلی ویری سیڈ, اور میں چاہتی ہوں کہ اسٹیٹ کرے یا نہ کرے یہ میں نہیں جانتی, لیکن ہمارے پاکستان میں بہت سارے اچھے لوگ موجود ہیں, بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں جو اپنے بزرگوں کا احسان نہیں بھولتی. آپ بھی پاکستانی ہیں, جو راجو صاحب نے علی صاحب کے بارے میں بتایا کہ ان کے جانے کے بعد ہم نے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. آئیے کوئی ایک پاکستانی سامنے آئے اور اس پروگرام کے بعد جمیل الدین علی صاحب کے لیے کچھ بھی کر دیں, جس سے ہماری بچوں کو پتہ چلے کہ جمیل الدین علی صاحب ایک پاکستانی جنہوں نے 13 اگست کو جب اس دھرتی پر قدم رکھا تو ایک دعا کی, اور اس دعا کے ساتھ ایک وعدہ کیا اپنے ملک سے, اور وہ نبھایا. پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم, انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ حاضر. کہا گیا آج یہ پروگرام گو کہ راجو جمیل صاحب کے ساتھ تھا, لیکن ہم ٹریبیوٹ کریں گے ان کے والد کو, جمیل الدین علی صاحب کو. اور میری گزارش ہے راجو جمیل صاحب سے کہ جاتے جاتے اس پروگرام کے اینڈ میں چاہوں گی کہ آپ ان کا کوئی کنٹریبیوشن میں سے ایک حصہ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں, جو آپ کا پسندیدہ. علی جس کا فن سخن میں
ایک انداز نرالا تھا، ایک انداز نرالا تھا، نقد سخن میں ذکر یہ آیا، دوہے پڑھنے والا تھا، دوہے پڑھنے والا تھا، چند نئے شعروں کے شعلے ایسی لے میں بھڑکتے تھے، تم آ کر سنتے تو صحیح، کل ساری رات اجالا تھا۔ ایک غزل کے دو وہ سنا دیتا ہوں۔ تمہیں مجھ میں کیا نظر آ گیا جو میرا یہ روپ بنا گئے، جو میرا یہ روپ بنا